بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صبات، خواب غفلت، قوما۔ جس طرح نیند نہ آنا بیماری ہے، اسی طرح نیند کا زیادہ آنا بھی بیماری ہے۔ اس بیماری میں 6-8 گھنٹے رات کو اگر سویا جائے اور پھر دن کو بھی نیند آتی رہتی ہے، انسان پوری رات پورا دن سویا رہتا ہے۔ یہ جو تر چیزیں ہیں، مغزیات کا استعمال ہے، ٹھنڈی چیزوں کا استعمال ہے۔ ایک دوست کو 4 سالوں سے جو وہ نیند بہت زیادہ آ رہی تھی، ہر جگہ سے علاج کروا کے تھک گئے۔ آخر کار تشخیص یہ ہوئی ہے کہ ان کا تھائرائیڈ کام نہیں کر رہا ہے۔ جب اس کا علاج کیا گیا تو نیند نارمل ہو گئی۔ تو مرض ہے صبح جو اس میں گہری نیند آتی ہے، لمبی نیند آتی ہے، اور اس کو اگر آپ جگانا چاہیں تو اس کو جاگ نہیں آتی۔ اس کے سامنے ڈھول پیٹے جا رہے ہوں، جیسے کہتے ہیں نا گھوڑے بیچ کے سونا، ایسی نیند آتی ہے۔ تو یہ زیادہ تر ہے بلغامی مادہ کی کثرت کی وجہ سے، اور دماغ میں خون زیادہ ہو جائے یا خون کم ہو جائے، اس کی وجہ سے بھی نیند بہت زیادہ آتی ہے۔ اور امراض دماغ میں جیسے دماغ کا ہل جانا، دب جانا، چوٹ لگ جانا، مرگی کا ہونا، ہسٹریا کا ہونا، سکتہ کا ہونا، اسی طرح تشنج کا ہونا، اور کسی وجہ سے ردی بخارات اگر دماغ کی طرف جا رہے ہوں، ردی جب بخارات دماغ پہ پہنچ رہے ہوں، اور بعض اوقات دماغ میں اگر رسولی ہوگی تب بھی یہ تکلیف ہو جائے گی۔ سر پر چوٹ کا لگ جانا، افیون کھانا یا جن ادویات کے اندر افیون مکس ہوتی ہے ان کا استعمال کر لینا، شراب کا پینا، اور یہ جو شراب کا زہر ہے اس کا دماغ کی طرف جانا، بہت زیادہ سردی لگ جانا، اور اگر فاقہ کشی ہے، کھانے کو کچھ نہیں ملتا، یا کسی وجہ سے انسان کو کئی دنوں تک کھانا میسر نہیں آیا، تو اس کی وجہ سے بھی یہ صفات ہو جاتی ہے۔ اور محنت کرنے کی وجہ سے جو لوگ دماغی محنت بہت زیادہ کرتے ہیں ان کو بھی یہ تکلیف ہو جاتی ہے۔ سبب کے اعتبار سے اس کی خاص علامتیں ہیں۔ خون کی زیادتی سے تو اگر جسم کے اندر خون کی زیادتی ہے تو آپ جسم میں کسی جگہ ہاتھ رکھو گے تو وہ آپ کا ہاتھ جب وہ گرم محسوس ہوگا، ایسا لگ رہا کہ گرم چیز پہ ہاتھ پڑ گیا ہے، اور یہ جو خون کی زیادتی کی وجہ سے ہے، اس میں چہرہ اور آنکھیں یہ سرخ محسوس ہوں گی۔ اگر سردی سے ہو تو جب جسم پہ ہاتھ لگاؤ گے تو سردی محسوس ہوگی، اور پیشاب انسان کو زیادہ بھی آئے گا اور سفید بھی آئے گا۔ صبات کا مریض جو ہے وہ بالکل بے حس و حرکت، خاموش پڑا رہتا ہے، جگانے سے بھی نہیں جاگتا۔
اس میں اصل ثواب کو تلاش کرنا پڑے گا کہ اصل ثواب ہے کیا۔ مریض کے سر کو اونچا رکھیں، یعنی سر کے نیچے تکیہ اونچا رکھ لیں، اور اگر کوئی چیز آپ کو میسر نہیں آتی، سمجھ نہیں آتی، تو دعاء المسک جواہر والی، دعاء المسک معتدل جواہر والی، یہ بے شمار دعا خانوں کی بانی ہوتی ہے۔ دعاء المسک معتدل جواہر والی، یہ آپ 3 ماشا صبح استعمال کرو گے، 3 ماشا شام۔ اور جن لوگوں کو کئی مہینوں سے یہ بیماری ہے، یعنی عادی مریض جن کو کہا جاتا ہے، ان کو معجون فلاسفہ، یہ بھی ہر جگہ مل جاتی ہے، معجون فلاسفہ، یہ 5 گرام صبح 5 گرام شام کو، یعنی رات کو کھانے کے بعد کھلا دیں، اور اسے کئی دنوں سے کئی ہفتوں تک کھلانا پڑے گا۔ اور اگر یہ دماغ کی کمزوری کی وجہ سے ہے تو دماغ کی کمزوری کے لیے حریرہ مقوی دماغ، جو پرسوں ہی میں نے ویڈیو بنائی تھی، اس میں مغز بادام ہے، اخروٹ کا مغز ہے، کدو کا مغز ہے، یہ مغزیات کا استعمال کروائیں تو انشاءاللہ العزیز حریرہ مقوی دماغ استعمال کرنے سے یہ بیماری دور ہو جائے گی۔ اور قدرتی علاج اس کا یہ ہے کہ مریض کو ایسے امور سنائیں جن میں دکھ بھری باتیں ہوں، انسان کا دل دکھی ہو جائے، انسان غم زدہ ہو جائے، اس سے بھی جو ہے نیند کم ہو جاتی ہے۔ اور غذا میں ہلکی اور جلدی ہضم ہونے والی زود ہضم غذائیں دیں، چائے کا استعمال، مونگ کی دال کا استعمال، تیتر، بٹیر، چوزہ مرغ کا استعمال، اور بادام وغیرہ کھلائیں۔ لیکن آپ نے امرود کا استعمال نہیں کرنا ہے، تربوز کا استعمال نہیں کرنا ہے، برف کا استعمال نہیں کرنا ہے، ٹھنڈی سبزیوں کا آپ نے استعمال نہیں کرنا ہے، افیون یا افیون کی بنی ہوئی ادویات آپ استعمال نہیں کرو گے۔ شراب نوشی سے ہمیشہ کے لیے تائب ہو جائیں، توبہ کر لیں، تو انشاءاللہ العزیز اس کی وجہ سے